بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں ہوں عاطف الیاس۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع آپ کی درسی کتاب کی ایک غزل ہے جس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ نصاب میں یہ علامہ اقبال کی پہلی غزل ہے۔ اس کا تعارف اور پہلے دو اشعار کا مطالعہ ہم پہلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے دو شعر یعنی تیسرا اور چوتھا شعر جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو آئیے تیسرے شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ تو سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ یہاں جو لفظ لکھا ہوا ہے نومید، اصل میں نا امید لفظ ہے، یعنی مایوس ہو جانا۔ لفظ نا امید ہی ہے، لیکن یہاں شعری وزن کے لیے نا امید کو نومید بنا کے لکھا گیا ہے۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ نومید نہ ہو، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو ان سے۔ کن سے؟ مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے، یعنی ان مسلمانوں سے تو مایوس نہ ہو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اے رہبر فرزانہ۔ رہبر کہتے ہیں رہنما کو، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو۔ فرزانہ جو لفظ ہے یہ دیوانہ کا الٹ ہے اور اس کا مطلب ہے عقل مند۔ تو اے عقل مند رہنما، ان سے یعنی مسلمانوں سے تو مایوس نہ ہو۔ تو یہاں مخاطب جو ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے گا کہ مخاطب جو ہیں وہ رہبر فرزانہ سے ہیں، یعنی عقل مند رہنما سے مخاطب ہیں، اور اس سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ان مسلمانوں سے مایوس نہ ہو۔ کیوں مایوس نہ ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو اقبال نے بتائی ہے وہ دوسرے مصرعے میں ہے، وہ دیکھیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ کم کوش تو ہیں، کم کوش یعنی کم ہمت تو ہیں، سست تو ہیں، کاہل تو ہیں، تن آسان تو ہیں، لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ بے ذوق یعنی ذوق و شوق سے، جذبے سے خالی نہیں ہیں۔ یہ جو مسلمان ہیں یہ ذوق اور شوق سے، جذبے سے، ایمان کی حرارت سے، توحید کی حرارت سے، رسول سے محبت کے جذبے سے خالی نہیں ہیں، اس لیے تو ان سے مایوس نہ ہو۔ تو اقبال نے جو وجہ بتائی ہے رہبر فرزانہ کو، عقل مند رہنما کو، وہ یہ ہے کہ تو ان سے مایوس اس لیے نہ ہو کیونکہ بظاہر یہ سست تو ہیں، کاہل تو ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ جذبے کی حرارت سے لبریز ہیں۔ آئیے اہم نکات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس شعر کو ذرا وضاحت سے سمجھتے ہیں کہ اقبال اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم نے جیسا کہ جانا کہ اقبال عقل مند رہنما سے مخاطب ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عقل مند رہنما کون ہے۔ ویسے عمومی طور پر دیکھا جائے تو اس سے وہ تمام رہنما مراد ہیں جو مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کی رہنمائی کر کے انہیں کسی راستے پر، کسی سفر پر لے کے جانا چاہتے ہیں، انہیں ان کی منزل کی طرف لے کر بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو عمومی طور پر اس سے مراد وہ تمام رہنما ہیں جو مسلمانوں کے رہنما ہیں، جو مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر خاص معنوں میں دیکھا جائے تو اس سے مراد جو ہیں وہ خود اقبال بھی ہیں، کیونکہ اقبال جو ہیں وہ مسلمانوں کے فکری رہنما ہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کی جس طرح فکری رہنمائی کی ہے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے فلسفے کے ذریعے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں رہنما سے مراد خود اقبال بھی ہو سکتا ہے، یعنی اقبال خود اپنے آپ کو مخاطب ہیں اور مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں کہ تو اس قوم سے مایوس نہ ہو۔ تو یہاں میں نے جیسا کہ بتایا کہ عام معنوں میں لیا جائے تو اس سے ہر وہ رہنما مراد ہے کہ جس سے جو مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ خاص معنوں میں دیکھا جائے تو خود اس سے اقبال بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اقبال مسلمانوں کے ایک فکری رہنما ہیں۔ اور اس سے مراد اس دور میں اگر دیکھا جائے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں رہبر فرزانہ سے مراد
قائد اعظم بھی ہیں، کیونکہ قائد اعظم جو ہیں وہ مسلمانوں کے سیاسی رہنما تھے، اور ایک وقت آیا تھا کہ جب قائد اعظم مسلمانوں سے، ان کی بے عملی سے، ان کی سستی سے، ان کی تن آسانی سے مایوس ہو کر واپس لندن چلے گئے تھے۔ تو یہاں مراد جو ہیں وہ قائد اعظم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس سے مراد کوئی بھی رہنما ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجیے گا، ایک شخص جو مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ فکری رہنما ہے، خواہ وہ سیاسی رہنما ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ جس قوم کی وہ رہنمائی کرنا چاہ رہا ہے تو اور وہ بے عمل ہے، وہ سست ہے، تن آسان ہے، جیسا کہ اگر آپ اقبال کے دور میں دیکھیں تو مسلمان بہت زیادہ بے عملی کا شکار تھے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے اور منتظر فردہ تھے، یعنی کل کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے اندر ایسے تصورات موجود تھے کہ کل کوئی آئے گا اور جو ہے ان کی حالت کو بدل دے گا، یعنی خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آپ اگر اقبال کے دور میں اگر امت مسلمہ کی مجموعی طور پر حالت کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کے اندر کم کوشی، تن آسانی، سستی، کاہلی بہت زیادہ پیدا ہو چکی تھی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، یعنی کل کا انتظار کر رہے ہو۔ اور یہ بات میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ مسلمانوں کے اندر یہ بے عملی اور یہ سستی اور یہ کاہلی جو ہے وہ ایک دم پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ کئی صدیوں کے زوال کا نتیجہ تھا، یعنی کئی صدیوں کے زوال نے مسلمانوں کے اندر ایک بے عملی کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ تو ایک رہنما جو اس قوم کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ قوم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، منتظر فردہ ہے، انتظار کر رہی ہے، اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اسی لیے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جو اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہتی ہے تو کوئی رہنما جب اس کی رہنمائی کرے گا تو وہ لامحالہ مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو امت مسلمہ پر آج طاری ہے، یہ وہی کیفیت ہے جو کسی زمانے میں بنی اسرائیل پر طاری ہوئی تھی، کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا جانے۔ تو مسلمانوں پر بھی یہی کیفیت زوال کے دور میں، زوال کی انتہا پہ طاری ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اس لیے کوئی رہنما جب ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کوشش کرے گا، آگے بڑھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ یہ قوم جو ہے وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہے، تو اس کا مایوس ہو جانا عین ممکن ہے۔ اس لیے اقبال اس کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو اقبال یہاں پر مخاطب جو ہے وہ اس رہنما کو ہے، اس عقل مند رہنما کو ہے جو ذہین ہے، فتین ہے، اور اس قوم کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کی بے عملی کو دیکھ کر، ان کی سستی کو دیکھ کر جو ہے وہ مایوس ہو رہا ہے۔ تو اب اقبال اس کو نصیحت کیا کر رہے ہیں وہ دیکھیے۔ نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ ان مسلمانوں سے مایوس نہ ہو، یعنی تو ان سے مایوس نہ ہو، اور جو ہے ان کی کاہلی اور سستی کو دیکھ کر جو ہے اپنا دل جو ہے وہ چھوٹا نہ کر، تو ان سے جو ہے وہ مایوسی کے عالم میں منہ نہ پھیر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قوم کم ہمت اور تن آسان تو ہے، یعنی دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ کم ہمت ہے، تن آسان ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہے، لیکن ایک بڑی خاص بات ہے۔ وہ خاص بات کیا ہے؟ کہ یہ قوم ذوق و شوق اور جذبے سے خالی نہیں ہے، اس کے دل میں وہ حرارت موجود ہے، وہ چنگاری موجود ہے، وہ جذبہ موجود ہے، جسے اگر کام میں لایا جائے تو یہ پھر سے دنیا کی حکمرانی اور سیادت کو حاصل کر سکتی ہے۔
یہ پھر سے انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم وہ بہترین قوم ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو مسلمان قوم کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے پر ان کی جو ذمہ داری کا احساس ہے وہ اتنا نہیں ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ آج تن آسان ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں، لیکن ان کے اندر ذوق و شوق اور وہ جذبے کی حرارت، وہ چنگاری موجود ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ بظاہر جب راکھ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس میں ایک چنگاری بھی موجود ہو اور اسے ہوا دے دی جائے، یعنی اسے وہ ماحول دے دیا جائے، اسے وہ ماحول مہیا کر دیا جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چنگاری پھر سے آگ کا الاؤ جو ہے وہ بھڑکا دیتی ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اقبال خود جو ہے وہ شکایت کرتے رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے، یہ امت روایات میں کھو گئی ہے۔ اقبال خود شکایت کرتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ بے امنی اور بے راہ ہو چکی ہے۔ یہ اقبال بھی شکایت کرتے ہیں، لیکن اقبال یہ سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بہت امید والا خیال ہے، اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں جوش اور جذبے کی وہ چنگاری موجود ہے، جسے اگر بھڑکا دیا جائے تو یہ پھر سے الاؤ بن سکتی ہے، یہ پھر سے غارت گر باطل بن سکتی ہے، یعنی باطل کو تباہ کرنے والی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چنگاری کون سی چنگاری ہے؟ یہ چنگاری ہے توحید اور حب رسول کی چنگاری ہے۔ مسلمانوں میں بے عملی اپنی جگہ، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ان کے دل میں جو توحید کا خیال ہے، توحید کا تصور ہے، ان کے دل میں اپنے نبی سے جو محبت ہے، ان کے دل میں جو حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس چنگاری کو نہیں بجھا سکتے۔ یہ بات اس قوم کو بنی اسرائیل سے ممتاز کر دیتی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل تو جب بے عملی اور زوال کا شکار ہوئی تو ان کے دل سے توحید کا خیال ہی نکل گیا تھا۔ انہوں نے سامری کے بچھڑے کو خدا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ ہم مسلمانوں میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کی اکثریت جو ہے وہ توحید کے تصور سے اور رسول سے محبت کے جذبے سے لبریز ہے۔ تو اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ چنگاری ہے جسے بھڑکانے کی ضرورت ہے، جسے جو ہے نا ہوا دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اقبال جو ہے وہ عقل مند رہنما سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ان سے مایوس نہ ہو، ان کے دل میں جو چنگاری ہے اسے صرف ہوا دینے کی ضرورت ہے، اور وہ جو عشق کی چنگاری ہے اگر وہ بھڑک اٹھی، اگر وہ صحیح معنوں میں جو ہے اس نے زور پکڑ لیا، تو یہ چنگاری جو ہے وہ غارت گر باطل بن جائے گی، باطل کو تباہ کرنے والی بن جائے گی۔ جیسے قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دنیا سے باطل کو مٹا دیا تھا، اس کا نام و نشان تک مٹا دیا تھا، اور دنیا میں توحید کا پرچم لہرا دیا تھا، انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح آج بھی اگر اس قوم کو صحیح سمت مل جائے، صحیح ماحول مل جائے، صحیح رہنمائی مل جائے، تو یہ قوم پھر سے دنیا کی سیادت اور حکمرانی کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ معاملہ یہ ہے، اب ایک چیز جو میں آپ اور عرض کرنا چاہوں گا کہ دشمن اسی چنگاری کو بجھانا چاہتا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ مغربی قوتیں، اسلام دشمن قوتیں جو اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے یہ چنگاری بجھا دی جائے، مسلمانوں کے دل سے اس جذبے کو مٹا دیا جائے۔ وہ مسلمانوں کے دل سے توحید اور حب رسول کو مٹا دینا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کو اس جذبے سے خالی کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے دل سے یہ چنگاری بجھا دی جائے، اس جذبے کو مٹا دیا جائے، تو پھر مسلمان نہیں رہے گا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو اگر یہ
چنگاری بجھ گئی، یہ جذبہ ختم ہو گیا، تو پھر مسلمان راکھ کا ڈھیر بن جائے گا. پھر اس کی حیثیت صرف اتنی رہ جائے گی کہ کوئی ہوا چلے گی اور اسے اڑا کے لے جائے گی. تو اس لیے آج اسلام دشمن قوتیں اسی کام کے درپے ہیں. وہ یہی چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس جذبے کو، اس عشق کی آگ کو بجھا دیا جائے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس جذبے کو صحیح سمت دینے کی ہے. ضرورت اس چنگاری کو ہوا دینے کی ہے، اس کی رہنمائی کرنے کی ہے. اور رہنمائی بھی کیسے؟ اقبال نے بڑی زبردست ترکیب استعمال کی ہے. رہبر فرزانہ، عقل مند رہنما، عقل مندی کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنے کی ہے. دین کی بنیاد پر ان کی رہنمائی کرنے کی ہے. ایسی رہنمائی جو مسلمانوں کو اس سفر پہ لے جائے، جو سفر جو ہے وہ اس منزل پہ ختم ہو، یا اس منزل تک انہیں لے جائے جو دنیا کی حکمرانی کی منزل ہے، دنیا کی سیادت کی منزل ہے. تو اقبال جو ہیں وہ بہت پر امید ہیں. اقبال جو ہیں وہ مسلمانوں سے باوجود اس کے کہ انہیں شکایت ہے لیکن مایوس نہیں ہے، اور یہی بات وہ عقل مند رہنما سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں. آئیے حوالے کے کچھ شعر دیکھ لیتے ہیں. اقبال کا ایک اور شعر اسی امید کے حوالے سے بڑا معروف بھی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. کشت کہتے ہیں کھیت کو، تو کشت ویراں کا مطلب ویران کھیت. تو مسلمان اپنے اس ویران کھیت سے مراد امت مسلمہ سے مایوس نہیں ہے، نا امید نہیں ہے. کیوں؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اسے نمی مل جائے، اسے ماحول مل جائے، اسے ہوا مل جائے، اسے صحیح سمت مل جائے تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. یہ مٹی بہت زرخیز ہے. اس مٹی نے آج سے 1400 سال پہلے جو پھول پودے لگائے تھے، آج تک وہ دنیا کو رنگین بنائے ہوئے ہیں. آج تک وہی روشنی جو ہے دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے، دنیا کی تہذیب اور دنیا کو جو ہے وہ تمدن دیے ہوئے ہے. اس لیے اقبال مایوس نہیں ہے. اور پھر اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. یہ جو تکبیر ہے، اللہ اکبر کی تکبیر ہے، توحید کا تصور ہے، یہ ما سوا اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے سوا جو بھی ہے اس کے لیے یہ جو تکبیر تیری ہے وہ آگ ہے. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. اگر تو صحیح مسلمان بن جائے گا تو تو جو بھی کوشش کرے گا وہ تیری تقدیر بن جائے گی. اور یہ بات اقبال نے اپنے ایک اور شعر میں بھی کہی تھی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور پھر اقبال جو ہے وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے. یعنی یہ جو عشق کی قوت ہے، یہ جو چنگاری ہے، یہ جو توحید اور جو حب رسول کی جو قوت ہے، اس سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر تم دنیا میں روشنی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اسم محمد سے جو ہے نا اس دنیا کو روشن کرنا ہے. تو امید ہے آپ کو آج کا پہلا شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دوسرے شعر کے لیے ہم دوسرے بورڈ کی طرف چلتے ہیں. آئیے آج کے دوسرے شعر کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ شعر اقبال کا بہت معروف ہے. ممبروں پر، سیاسی جلسوں میں، دانشوروں کی زبان پر یہ شعر بہت زیادہ آتا ہے. کہتے ہیں اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آئیے اس کے معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہے جی طائر لاہوتی. طائر کہتے ہیں پرندے کو، لاہوتی کہتے ہیں لاہوت کے مقام پر. یعنی لاہوتی جو ہے اصل میں لاہوت کے مقام سے نسبت ہے. تو اے طائر لاہوتی یعنی لاہوت کے مقام پر اڑنے والے پرندے. تو ایسا پرندہ جو لاہوت کے مقام پر اڑتا ہے اسے اقبال نے طائر لاہوتی کہا ہے. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، پھر آگے چل کر ہم زیادہ وضاحت کریں گے. اور یہ ایک روحانی مقام ہے جو اللہ سے قریب ترین ہے.
تو طائر لاہوتی کا مطلب ایک ایسا پرندہ ہوا جو اللہ سے بہت قریب ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی جو اللہ سے قریب ترین مقام پر اڑتا ہو۔ تو اقبال اس طائر لاہوتی کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے مر جانا بہتر ہے، ایسے رزق سے مر جانا بہتر ہے۔ کس رزق سے؟ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی آ جائے، کمی آ جائے، تجھے اپنا مقام، تجھے اپنا بلند مقام، تجھے وہ اپنا روحانی مقام، تجھے اپنی پرواز چھوڑ کر نیچے آنا پڑے، یا تو اپنے مقام سے گر جائے۔ تو اقبال طائر لاہوتی کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے لاہوت کے مقام پر اڑنے والے پرندے، اس رزق سے مر جانا بہتر ہے، تو بہتر ہے موت قبول کر لے۔ کس رزق سے؟ جس رزق سے تیرے مقام میں کمی آ جائے، تو اپنے روحانی مقام اور منصب سے نیچے گر جائے۔ آئیے اہم نکات میں اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اقبال یہ سمجھ لیجئے گا کہ طائر لاہوتی کی جو ترکیب ہے اقبال لے کر آئے ہیں مرد مومن کے لیے، یعنی اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ جو طائر لاہوتی ہے وہ مرد مومن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے قریب ترین مقام پر اڑنے والا پرندہ صاحب ایمان ہی ہوگا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہی اس مقام تک پہنچنے کی سخت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طائر لاہوتی ہے یہاں مراد مرد مومن ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ لاہوت تصوف کی ایک اصطلاح ہے، اور یہ اللہ سے قریب ترین مقام ہے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک روحانی مقام ہے۔ یعنی میں یہاں پر وضاحت کر دوں کہ روحانی مقام یا اس طرح کی اصطلاح سے ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک مقام ہے جو دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں، ہم جاہ و منصب حاصل کرتے ہیں، بلند مقام حاصل کرتے ہیں، ہم افسر بن جاتے ہیں، ہم حکمران بن جاتے ہیں، ہم صاحب اختیار بن جاتے ہیں، صاحب اقتدار بن جاتے ہیں، ہم دولت مند بن جاتے ہیں۔ تو ایک مقام وہ ہے جو مادی مقام ہے، جو ہم اس دنیا میں حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک مقام وہ ہے جو روحانی مقام ہے، جو ہمیں اللہ سے قریب تر لے جاتا ہے۔ اور اس مقام تک پہنچنے یا اس مقام سے دور ہونے کا جو تصور اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، وہ بہت سادہ سا تصور ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ جو کام اللہ اور رسول کو پسند ہیں، جو کام اللہ اور رسول نے بتائے ہیں، جو رزق اللہ اور رسول نے بتایا ہے، اسے حاصل کرو گے تو جیسے جیسے انسان وہ کام کرتا چلا جائے گا، وہ روحانی طور پر بلند ہوتا چلا جائے گا، اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور وہ کام جو حرام ہیں، وہ کام جو اللہ اور رسول کی جو ہے نا وہ ناپسندیدگی کا باعث بنتے ہیں، جنہیں اللہ اور رسول ناپسند کرتے ہیں، جب انسان وہ کام کرتا ہے تو وہ روحانی طور پر اللہ اور رسول سے، اپنے اس روحانی مقام سے گرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان جیسے جیسے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا ہے، ان کے بتائے ہوئے عمل کو کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو اپناتا ہے، اس رزق کو حاصل کرتا ہے جو اللہ اور رسول کا بتایا ہوا ہے، تو انسان روحانی طور پر بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہیں، تو ویسے ویسے انسان جو ہے اس مقام سے گرتا چلا جاتا ہے۔ تو اصل میں لاہوت جو ہے، لاہوت یہ روحانی مقام کے حوالے سے، یعنی اہل تصوف جو ہیں، صوفیہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روحانی مقاموں میں سب سے بلند تر مقام لاہوت کا ہے۔ اسے وہ ناسوت کے الٹ کے طور پر لیتے ہیں، یعنی ناسوت یہ دنیا اور عالم لاہوت یعنی وہ روحانی دنیا، یا وہ دنیا جو اللہ کے جلووں کا مقام ہے۔ تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ روحانی جو سفر ہے انسان کا، اس میں سب سے بلند مقام یا اللہ سے سب سے قریب تر مقام جو ہے وہ لاہوت کا ہے۔
تو اقبال نے مرد مومن کے لیے طائر لاہوتی کی ترکیب جو ہے وہ استعمال کی ہے، یعنی لاہوت کے مقام پر اڑنے والا پرندہ، اور یہ مسلمان کے لیے مقصد حیات ہے، یعنی روحانی طور پر اللہ سے قریب تر ہونا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، یہی انسان کی یا مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو ایک بات پھر دوبارہ سن لیجئے کہ ہم مسلمانوں کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کی رضا، جبکہ جو باقی جو دنیا دار جو مذاہب ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں کو حاصل کر لینا ہی زندگی کا مقصد ہے، دنیا کے آرام کو حاصل کر لینا ہی زندگی کا مقصد ہے، دھن دولت حاصل کر لینا، مقام اور منصب حاصل کر لینا، وہ کہتے ہیں کہ یہی زندگی کا مقصد ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے جو ان کی زندگی کا مقصد اولین ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اپنے آپ کو روحانی طور پر بلند کرنا، اپنے آپ کو اللہ سے قریب تر کرنا، یہی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے روحانی طور پر بلند کرے اور اس مقام تک لے جائے جس کے لیے یہاں پر لاہوت کی جو ہے وہ اصطلاح استعمال ہوئی۔ اقبال نے یہاں پر مسلمان کے لیے، مومن کے لیے طائر کا لفظ یعنی پرندے کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ پرندے میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو وہ مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثلاً پرندہ جو ہے وہ خود کو زمین کی قید سے آزاد کر لیتا ہے اور بلند پرواز ہو جاتا ہے۔ اقبال مسلمانوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں، آرام اور آسائشوں سے آزاد کر لیں، اس مادی دنیا کی قید سے آزاد کر کے وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر بلند کریں۔ ایک چیز اور سمجھ لیجیے گا کہ اقبال اپنی شاعری میں مسلمان کے لیے عموماً اس قسم کے جو وہ تعریف کرتا ہے یا مسلمان کے لیے جو وہ ایک مقام سمجھتا ہے، اس کے لیے وہ عام طور پر شاہین کی علامت لے کر آتے ہیں۔ یہ جو شاہین کی علامت ہے دراصل وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شاہین جو ہوتا ہے وہ بلند پرواز ہوتا ہے، بلند مقام ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے، کسی کا مارا ہوا شکار جو ہے وہ نہیں کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پہاڑوں کی چٹانوں پہ بسیرا کرتا ہے، محلات کو پسند نہیں کرتا۔ تو اقبال اصل میں یہ جو لفظ لے کر آتے ہیں یعنی مومن کے لیے طائر کا لفظ، تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان طائر کی طرح، شاہین کی طرح، عقاب کی طرح اپنے آپ کو اس مادی دنیا کی جکڑ بندیوں سے، قید سے آزاد کریں اور بلند پرواز ہو جائیں۔ پھر دوسری بات جو اس میں جس چیز کا ذکر آیا ہے کہ اس رزق سے موت اچھی ہے، جس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی، وہ رزق کیا ہے؟ وہ رزق ہر حرام شے یا عمل ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر وہ حرام شے یا عمل جسے انسان کھائے یا کرے اور وہ اسے اللہ سے دور کر دے، وہ اس کو روحانی طور پر پست کر دے، یہاں رزق سے مراد وہی شے ہے، وہی حرام شے ہے کہ جسے انسان کھائے یا جسے انسان کرے تو وہ روحانی طور پر اپنے مقام اور مرتبے سے نیچے گر جائے۔ اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ اے بندہ مومن، اس رزق سے مر جانا بہتر ہے، اس رزق کی بجائے تو موت کو قبول کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تو رزق کھا کے زندہ تو رہے، یعنی اگر تو رزق کھا لے گا، وہ حرام شے کھا لے گا، وہ حرام عمل کرے گا، وہ حرام چیز اپنا لے گا تو زندہ رہے گا، ہو سکتا ہے تو دنیا میں جو ہے وہ نام اور شہرت پیدا کر لے، تو دنیا میں دن دولت جمع کر لے، لیکن یہ چیز تجھے اللہ سے دور کر دے گی۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اس قیمت پر تو اس رزق کو قبول نہ کر، جو چیز تجھے اللہ سے دور کر دے، جو چیز تجھے تیرے مقام اور مرتبے سے نیچے گرا دے، تو اس چیز کو قبول نہ کر، اس رزق سے مر جانا بہتر ہے، تو موت کو قبول کر لے۔ اور یہ بڑی زبردست نصیحت ہے۔ ہمیں زندگی میں بار بار ایسے مواقع ملتے ہیں، ہمیں زندگی میں بار بار ہم ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں
کہ جہاں ہمارے سامنے دو راستے کھلے ہوتے، ایک راستہ حرام کا راستہ ہوتا ہے جسے اپنا کر ہم عیش اور عشرت جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں، جناب ہم دنیا میں شہرت حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں ناموری حاصل کر سکتے ہیں، مقام اور منصب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا راستہ تنگ دستی کا، مصیبت کا، تکلیف کا ہوتا ہے۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ تو یہ دوسرا راستہ جو ہے وہ قبول کر لے، موت قبول کر لے، تنگ دستی قبول کر لے، غربت قبول کر لے، بے نامی قبول کر لے، لیکن اس شہرت، اس دن دولت، اس چیز کے جو قیمت پر جو ہے تو اللہ سے دوری قبول نہ کر، کیونکہ یہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے کہ وہ اللہ سے قریب تر ہو جائے، اور تو جو ہے محض دنیا کی چند چیزوں کے لیے، عارضی چیزوں کے لیے، عارضی شہرت کے لیے، عارضی دولت کے لیے، تو محض جو ہے اس چیزوں کے لیے جو ہے تو اللہ سے دوری قبول کر رہا ہے، جو آج ہیں اور کل نہیں رہیں گی۔ اس لیے اقبال کہتا ہے عقل مندی جو ہے نا کا کام کر، عقل کو استعمال کر، کہ یہاں پر اس رزق کو قبول نہ کر جس رزق سے تیرے مقام میں کمی آ جائے، تیری پرواز میں کوتاہی آ جائے، تجھے اپنے بلند مقام سے نیچے اترنا پڑے، اس رزق کو قبول نہ کر، اس سے بہتر ہے کہ تو مر جا۔ تو یہاں رزق سے مراد ہر حرام شے اور عمل ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، روحانی طور پر پست کر دیتی ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ مادی دنیا کی لذتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مادی دنیا کی لذتیں ہیں۔ انسان ان لذتوں کے پیچھے جو ہے اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ ان لذتوں کو، وقتی لذتوں کو، عارضی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے خود کو اللہ سے دور کر لیتا ہے۔ کیسی ناسمجھی ہے، کیسی بے وقوفی ہے۔ اس لیے اقبال بندہ مومن کو نصیحت کر رہا ہے کہ موت قبول کر لے لیکن اپنے بلند مقام سے نہ اتر۔ یہ ہے اس شعر کا حاصل و رسول۔ تو اب دیکھیے حوالہ جات کہتے ہیں، اقبال جو ہے وہ سمجھاتے ہیں، ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، آبرو عزت، جو رہی خودی تو شاہی، یعنی جب تک تیری خودی بلند رہتی ہے تو شاہ ہے، بادشاہ ہے۔ یہ ہم نے پہلے شعر میں بھی پڑھا تھا۔ نہ رہی تو سیاہی، یعنی پھر گمراہی ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ اور پھر ایک اور شعر میں اقبال بندہ مومن کو نصیحت کرتے ہیں کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ یہ جو اڑان بھرنی ہے، یہ جو پرواز کا ذوق ہے نا، بلند سے بلند ہوتے چلے جانا، اللہ سے قریب تر ہوتے جانا، یہی زندگی ہے۔ اور یہ اصل میں اس شعر کا جو مفہوم ہے بالکل بے عینی ہی یہی اس شعر کا مفہوم ہے۔ اور پھر اقبال بتاتے ہیں کہ جب جوانوں میں یہ تصور، یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، یعنی یہ جب عقابی روح، اڑان بھرنے کی روح جو ہے، پرواز کرنے کی روح جو ہے بیدار ہو جاتی ہے، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، تو انہیں اپنی منزل آسمانوں میں دکھائی دیتی ہے، انہیں پھر اس مادی دنیا سے کوئی غرض نہیں رہتی ہے۔ تو یہی اس شعر کا اصل میں ایک جو ہے پیغام ہے کہ تو اپنی زندگی کا مقصد اپنی روحانی ترقی کو، اپنے روحانی مقام کو بنا لے، اور پھر دیکھنا تیری دنیا بھی سنور جائے گی۔ اور اس چیز کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں کہ جب قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے، ابتدائی مسلمانوں نے اللہ کی رضا کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا لیا تو وہ دنیا پر بچھا گئے۔ تو اللہ کی رضا ہی ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ امید ہے شعر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک